السلام علیکم۔ آدھی رات کے وقت شازیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو انور بہت پریشان ہوا، اور مزید پریشانی یہ کہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ انور کی مجبوری تھی کہ بائک پر شازیہ کو ہسپتال لے گیا۔ وہ ساری بھیگ چکی تھی اور ساتھ ساتھ بخار بھی ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی ساری پریشانی بھول چکی جب لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کو سننے کے لیے 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ 10 سال سے ایسی خبر سننے کے لیے بے چین تھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انور بازار کی طرف مٹھائی لینے کے لیے بھاگا اور پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ انور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا۔ اب وہ شازیہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کا ایک کریانہ سٹور تھا۔ پہلے تو وہ رات گئے تک کریانہ سٹور میں رہتا، مگر اس خبر کے بعد وہ جلدی گھر واپس آ جاتا۔ اسے رات کو زیادہ گاہک مل رہے تھے، مگر شازیہ کی خاطر شام ہوتے ہی گھر پہنچ جاتا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا شازیہ اور انور کو بے چینی سے انتظار تھا۔ 10 سال بعد شازیہ کا بچہ پیدا ہوا۔ شازیہ کو جب پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اپنی تعریف بھول گئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا، میرا بچہ میرے سامنے لایا جائے، میں اپنے بیٹے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا بچہ سامنے لے آئی، اور جب بچے کے سر سے کپڑا ہٹایا گیا تو شازیہ کے پیروں تلے زمین نہیں نکل گئی، کیونکہ بچے کے سر پر چمڑا نہیں تھا اور اس کا دماغ صاف نظر آ رہا تھا۔ شازیہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میرا بچہ بچ پائے گا؟ لیڈی ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا، اس طرح کے کیس میں عموماً بچے کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی ہسپتال میں داخل ہی تھی کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہسپتال کا سارا سٹاف جو کچھ دیر پہلے شازیہ اور انور کو مبارکباد دے رہے تھے، سب مل کر انہیں تسلیاں دینے لگے۔ لیڈی ڈاکٹر شازیہ کے پاس آئی اور کہا، زندگی میں ایسے مشکل مراحل آ جاتے ہیں جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، لیکن انسان صبر کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ شازیہ نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، صبر کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ شازیہ نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ مجھے جب تک ٹھوکر نہیں لگی میں غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی، مگر آج میرا دل دکھا ہے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے تو میں اس غفلت سے بیدار ہوئی ہوں۔ میں ان دونوں سے معافی ضرور مانگوں گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا کہ کس سے معافی مانگیں گی؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر کو شازیہ نے بتایا کہ انور سے میری دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انور کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 6 اور 8 سال تھیں۔ جب میری شادی ہوئی تو دونوں بچیاں بہت خوش ہوئیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہتی تھیں کہ ہماری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی تو اللہ نے ہمیں یہ ماں عطا کی ہے۔ انور کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، اس لیے اس نے مجھ سے دوسری شادی کی۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹیوں کو دل سے قبول کرو اور زندگی میں کبھی ان کا دل مت دکھانا۔ شروع میں تو میں ان دونوں کو برداشت کرتی رہتی تھی، مگر پھر مجھے وہ دونوں زہر لگنے لگی تھیں۔ میرے دکھاوے کی محبت سے متاثر ہو کر دونوں میرے بہت قریب آ چکی تھیں، مگر میں زیادہ دیر تک یہ دکھاوا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں اپنے اصلی روپ میں ان کے سامنے آئی اور انہیں اپنے آپ سے دور ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کیا۔ انور کی غیر موجودگی میں نے ان پر ظلم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے، اور اتنا ظلم کیا کہ جو ان کی اوقات سے بھی زیادہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب انور گھر آتا تو ان کے سامنے دونوں کی شکایت کرتی، اس سے جھوٹ بولتی کہ میں تو ان سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر یہ دونوں مجھے ڈائن کہتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ تم ہماری ماں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ انور انہیں بہت ڈانٹتا تھا۔ وہ بیچاری ابھی چھوٹی تھیں، باپ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکتی تھیں۔ انور صبح دکان پر جاتا تو میں ان دونوں کو اپنی مرضی کا ناشتہ دیتی تھی۔ ابھی وہ کھا ہی رہی ہوتی تھیں کہ سامنے سے ناشتہ ہٹا لیتی۔ ایک دفعہ بھوک سے نڈھال ہو کر وہ کچن میں کھانا تلاش کر رہی تھیں تو میں نے گرم سلائی ان کے ہاتھوں پر لگائی۔ ظلم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ رہا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں رسی سے لٹکا کر چھت سے باندھا ہی تھا کہ ان کی خالہ گھر میں داخل ہوئیں اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگیں اور کہنے لگی کہ تم انسان نہیں بلکہ کوئی ڈائن ہو۔ ہمارا جھگڑا جاری تھا کہ انور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے انور کو سب کچھ بتا دیا۔ انور کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا، اس لیے خالہ کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ ان کی خالہ بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ انور نے بچیوں کو ساتھ نہ لے جانے دیا تو میں نے ہی انور کو مشورہ دیا کہ بچیاں ان کو ہی پالنے دیں۔
مالک تو پھر بھی آپ ہی ہیں، جب دونوں بڑی ہو جائیں گی تب واپس لے آئیں گے۔ انور نے میرے مشورے پر عمل کیا اور خالہ دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ دونوں کے جانے کے بعد گھر کافی ویران ہو چکا تھا۔ انور جب صبح دکان پر جاتا تو مجھے ہر وقت ان بچیوں کی چیخیں سنائی دیتی۔ میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی مگر آواز سنائی دیتی رہی۔ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ مجھے اس ویرانی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے اس ویرانی سے نجات مل جائے۔ 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب 10 سال کے بعد مجھے خوشخبری ملی تھی۔ حمل کے دوران میں ہر رات شکرانے کے نفل ادا کرتی تھی، مگر میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میں ظالم رہ چکی ہوں اور ظالم کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا مگر 2 دن بعد ہی چل بسا۔ شازیہ نے انور سے کہا کہ ہسپتال سے سیدھا مجھے ان کی خالہ کے پاس لے چلو۔ انور اور شازیہ دونوں خالہ کے پاس گئیں۔ شازیہ ان دونوں بچوں کے پیروں میں گر گئی۔ لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے مگر ہم خالہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ شازیہ اب بھی گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اسے اب بھی گھر کی ویرانی سے خوف آتا ہے۔ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو وہی تکلیف آپ کو بھی سہنی پڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔